اب ہم گزارش کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز منبر ہوں بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی طٰہٰ و یاسین حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. درود پڑھیں بر محمد. الحمدللہ اس شب بیداری کو برقرار ہوئے یہ 50واں سال اور 50واں دور ہے اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توفیق دے کہ یہ عزاداری اس سے بہتر اور برتر قائم اور دائم رہے. حسینیت کیا ہے اس عنوان پر کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ معروضات بیان کرنے ہیں اور اس کے لیے جس حدیث قدسی کا میں نے انتخاب کیا مشہور اور معروف حدیث ہے جسے بارہا آپ سن چکے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات.
بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کتاب عیون و اخبار رضا میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں ایک بہت ہی تفصیلی اور طولانی روایت کے ذیل میں کہ جب نبی کریم معراج کے اوپر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کتب علی یمین العرش، عرش کے سیدھے ہاتھ کی طرف لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ جو آپ نے طریقہ دیکھا ہے ایران اور عراق کی تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا اور ہندوستان میں بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو اور امام بارگاہوں کو قرآن کی آیات اور احادیث اہل بیت سے مزین کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہم نے کہیں اور سے نہیں لیا ہے بلکہ یہ الہی طریقہ ہے۔ جب پروردگار اپنے عرش کی زینت کو اس روایت میں سمجھتا ہو اور اس نے اپنے عرش کو اس جملے سے سجایا ہو کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو پھر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، اپنے امام بارگاہوں کو، اپنی مساجد کو آیات قرآن اور روایات اہل بیت سے سجاتے ہیں تاکہ عرش کی ایک عکاسی اس کے اندر نظر آ جائے، تاکہ جب انسان یہاں آئے تو یہیں سے عرش کو پہچان لے کہ عرش الہی کس طرح کا ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اگر کلام الہی کی طرف ہم غور کریں تو کلام الہی کئی طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کلام الہی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو قرآن کی صورت میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن کلام الہی کا ایک اور حصہ ہے جو حدیث قدسی کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہا فرق یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو مطالب ہیں دونوں من اور ان پروردگار کی طرف سے ہیں، یعنی معنی اور مطلب کو بھی پروردگار بتاتا ہے اور الفاظ بھی پروردگار دیتا ہے۔ لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن میں کسی لفظ کو ہٹا دے یا کم کر دے یا جگہ کو چینج کر دے۔ کہا نہیں، یہ الفاظ بعین ہی پروردگار نے اپنے نبی کے قلب پہ نازل کیے ہیں، جس طرح سے نازل کیا گیا ہے اسی طرح سے قیامت تک باقی رہے گا۔ لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آگے یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں کچھ بڑھا دیا گیا ہے، قرآن سے کچھ گھٹا دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ جب آیات نازل ہوتی تھیں، یہ مسئلہ آپ نے قرآن میں غور کیا ہوگا کہ جو قرآن میں شروع میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ آپ کو قرآن کے آخر میں نظر آئیں گی، اور جو آخر میں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کو تقریباً شروع میں نظر آ جائیں گی۔ بھئی پہلی شروع کی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ تقریباً مشہور فیصلہ یہی ہے کہ سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر آپ ان آیات کو قرآن میں تلاش کریں تو یہ آیات آپ کو قرآن کی ابتدا میں نہیں ملیں گی، بلکہ یہ آیات آپ کو قرآن کے 30ویں پارے میں ملیں گی۔ اور دوسرا تقریباً مشہور فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے آیہ اکمال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہوتا
تو خود آیت کا لحن بتا رہا ہے کہ یہ آیت رسول کی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ دین نبی کی زندگی کے آخری حصے میں کامل ہوا ہے، بیچ میں کامل نہیں ہوا ہے۔ اگر بیچ کے حصے میں آیت نازل ہوتی تو اس کے بعد والے احکام دین کا حصہ نہ رہ جاتے۔ کہا جب ہم نے دین کو غدیر میں کامل کر دیا تب ہم نے آیہ اکمال کو نازل کیا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ آیت کیا آپ کو قرآن کے آخر میں نظر آتی ہے؟ آخر میں نہیں نظر آتی۔ تو ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ جب آیات نازل ہوتی تھیں، یعنی جو قرآن کی آیات ہیں، ان کی دو طرح کی ترتیب ہے۔ ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب مصحف اور قرآنی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے آیات کی ترتیب اور ہے، لیکن مرتب کرنے کے اعتبار سے آیات کی ترتیب اور ہے۔ جب آیات نازل ہوتی تھیں تو رسول فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لے جا کے رکھ دو۔ غور کیجئے گا جو میں نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں۔ جب آیت نازل ہوتی تھی تو خود رسول اکرم معین فرما دیتے تھے کہ اس سورے کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس آیت کو کن آیات کے بیچ میں رکھنا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں رسول آیات کے مقام کو بتاتے گئے اور قرآن تکمیل ہوتا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن نبی کے بعد لکھا گیا ہے یہ عجیب اور غریب بات ہے۔ جب نبی اپنی زندگی میں قرآن کی آیات کی جگہ کو معین فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نبی کی زندگی میں تکمیل ہوا ہے۔ اگر قرآن نبی کی زندگی میں تکمیل نہ ہوتا تو پھر انی تارک فیکم الثقلین کا معنی نہ رہ جاتا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اگر قرآن کامل نہیں ہوا ہے یہ کتاب کس وقت کہی جاتی ہے؟ ادھوری یا پوری؟ جب ایک رائٹر اپنی بات کو پورا کر لیتا ہے تب وہ آ کے کہتا ہے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ عزیزو، نبی اس دنیا میں جانے سے پہلے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب ادھورے کو نہیں کہا جاتا ہے، کامل کو کہا جاتا ہے۔ کہا جس طرح سے کامل اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی طرح سے کامل کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب ایک عقلی مسئلہ اور دیکھ لیجئے تاکہ پھر میں اپنے موضوع پہ آؤں۔ ایک عقلی مسئلہ ہے، بارہا ہم سے سوال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم سے سوال ہوتا ہے تو ہر جگہ مولانا صاحب موجود نہیں ہوتے، تو طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ ہم ممبر سے آپ کو بتائیں اور آپ جب سوال کیا جائے تو دوسروں کو بتائیں، کیونکہ جتنا گفتگو آپ کے ساتھ لوگ غیر کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کر پاتے۔ کہا اگر پیغام حق کو بتانا ہے تو مولانا صاحب آپ ہر جگہ نہیں جا پائیں گے، ہر کوئی آپ سے گفتگو نہیں کر پائے گا، تو یہ صدقہ ممبر حسین ہے۔ کہا یہاں سے بیان کر دو پیغام خود بخود پہنچ جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ اگر غور کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی گفتگو آتی ہے تو اگر ہمارا کوئی چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے تو ایک آدھ ایسا جملہ کہہ ہی دیتا ہے
کہ سامنے والا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. کہا دیکھو یہ ماں باپ کی تربیت بعد میں ہے، صدقہ منبر حسین پہلے ہے. یہ اس عزاداری میں نہ آتا تو کہاں سے سیکھتا؟ یہ اس عزاداری میں اگر آ کے نہ سنتا تو اسے پتہ کہاں سے چلتا؟ اب ایک مسئلہ بارہا ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ زندہ امام کے قائل ہیں. صلوات پڑھی بر محمد علیہ وسلم. ایک انسان کیسے اتنا جی سکتا ہے؟ اچھا ضرورت ہی کیا ہے کہ رہے؟ جب پروردگار کو ضرورت ہو پیدا کر دے. کہا اچھا نہیں، پروردگار کو فلاں سال میں اس کو بھیجنا ہے، کہا ٹھیک ہے اس کے 40 سال پہلے پیدا کر دے، 40 سال سین ہو جائے گا جس طرح نبی کے ساتھ کیا. تو یہ آپ لوگ کا کیوں اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ نہیں امام کو زندہ ہونا چاہیے؟ اب وہ جو دوسری روایات ہیں کہ زمین اور آسمان باقی نہیں رہے گا، میں وہ سب چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک عقلی دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جو متفقن علیہ ہے. متفقن علیہ ان روایات کو کہا جاتا ہے جسے مسلمانوں کا ہر فرقہ آ کے نقل کرتا ہے. مسئلہ کہاں اٹکتا ہے؟ روایت کو معنی کرنے میں. وہ اپنے اعتبار سے معنی کرتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے معنی کرتے ہیں. لیکن کچھ جملے روایت کے ایسے ہوتے ہیں جہاں دو معنی ہو ہی نہیں پاتے، ایک ہی معنی ہو پائے گا. اور وہ جملہ یہ ہے، ابھی جہاں تک کہ میں نے روایت کو پڑھا اس کا اگلا جملہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اس کے بعد ایک جملہ ہے لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. اب میرا مسلمانوں سے ایک سوال ہے، مسلمانوں تم قرآن کو قیامت تک کے لیے معجزہ مانتے ہو یا نہیں؟ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو آ کے یہ کہے کہ نہیں قبلہ ہم قیامت تک کے معجزہ نہیں مانتے؟ قیامت تک کے معجزہ مانے گا. تم قیامت تک قرآن کو زندہ کتاب مانتے ہو یا نہیں؟ جواب کیا آئے گا؟ بھئی ہاں بالکل مانتے ہیں، کیونکہ دعوے تو یہ ہیں کہ جس طرح سے ہم قرآن کو مانتے ہیں اس طرح سے آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں. قبلہ مسئلہ برعکس ہے، آپ قرآن کو رٹتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن دلوں کے اگر قرآن ذہن کے حافظے میں اتر جائے تو دلوں میں بھی اتر جائے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آیات عقل سے گزرتی ہوئی دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. کہا قرآن کا سمجھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد رٹا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو سب اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. عزیزو یہ بتائیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک باقی رہے دوسرا نہ رہے؟ کہا یہ عقلی تقاضا ہے کہ لن یفترقا سے یہ سمجھ لینا چاہیے جب تک قرآن باقی ہے تب تک اہل بیت باقی ہے. اگر ایک کی بقا کو مانو گے دوسرے کی بقا کو نہیں مانو گے تو یہ افتراق ہو جائے گا، لن یفترقا نہیں رہ جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بھئی یا تو آپ حدیث ثقلین کے بارے میں آگے غور کر لیجئے، اور اگر حدیث ثقلین باقی ہے اور صحیح ہے تو جہاں جہاں قرآن نظر آئے گا وہاں وہاں اہل بیت نظر آئیں گے، وہاں وہاں اہل بیت نظر آئیں گے. بس ایک مسئلہ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ وہ ظاہر میں رہیں گے، کہا رہیں گے، کبھی ظاہر میں رہیں گے کبھی باطن میں رہیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر پردے میں رہیں
تو امت کو ایسا ہی چھوڑ کے چلے جائیں کا پورا انتظام کر کے جائیں گے، علماء کا ایک ایسا سلسلہ بنا کے جائیں گے کہ ان کا ماننا اہل بیت کا ماننا ہوگا، ان کا انکار اہل بیت کا انکار ہوگا، ان کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہوگا۔ تو اب جو تقلید کے خلاف آگے بات کرتا ہے، جو علماء کے خلاف آگے بات کرتا ہے، پہلے خدا کے معین کر لے اہل بیت کو کتنا مانتا ہے۔ بھائی اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ دیکھیے قبلہ نئے مسئلے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، ابھی آپ کو ایک نیا مسئلہ بتاؤں، یہی اسی مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہی نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے پلین کا سفر کیا ہے۔ اب میں ان سے سوال کروں کہ قبلہ یہ 14 گھنٹے آپ نے پلین کا سفر کیا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بھائی کون سا ایسا دن ہے کہ 14 گھنٹے میں نماز ہی واجب نہ ہوئی ہو؟ ایک 2 رکعت ایک 4 رکعت کچھ تو واجب ہوئی ہوگی، تو نماز پڑھی گئی ہوگی۔ اب یہ شخص آئے، اے خدا کی حجت، رسول کے زمانے میں پلین تو تھا نہیں، اب آج پلین بن گیا ہے، ہم تو علماء کی سنتے نہیں ہیں، آپ کو مانتے ہیں، ذرا بتا دیجئے پلین میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو جب آج کے زمانے میں تم اپنی نماز کا مسئلہ بغیر علماء کے حل نہ کر پاؤ تو اپنے دین کو کہاں سے بچا پاؤ گے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ بات 2 سال پہلے اشارتاً میں نے کہی تھی، آج تھوڑا سا اور وضاحتاً کہہ دے رہا ہوں۔ پروردگار کے امتحان لینے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے نعمت دے کر، دوسرا طریقہ ہے نعمت لے کر۔ تو کبھی پروردگار ظرف کو دیکھتا ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے۔ کسی کا امتحان صبر سے لیتا ہے، کسی کا امتحان عطا کرنے سے لیتا ہے۔ کہا ہم تمہیں دے رہے ہیں، دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ صبر کر کے کمال تک پہنچتا ہے اور تم اس کو عطا کر کے کمال تک پہنچتے ہو۔ لہٰذا ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اب اس سسٹم میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات رہتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ضرورت ہے اس طرح سے ہمارے درمیان علماء موجود نہیں ہے، اور یہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی انگلیوں کے اوپر گننے والی بات ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے آپ کہتے ہیں ایک عالم کی ضرورت ہے؟ کوئی تو آنکڑا ہوگا، 10 50 100 1000، کوئی ایک رقم آپ بتائیے کہ اتنے لوگوں کے لیے ایک مولوی کافی ہے، 1000 کافی ہے، چلیے 1000 پر ایک مولوی رکھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ 1000 جوڑیں گے تو پتہ نہیں کئے گاؤں ملا کر 1000 شیعہ بن پائیں گے۔ میں تو بڑی دریا دلی سے کام لے رہا ہوں کہ 1000 پر ایک مولوی، نہیں تو حقیقت تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ کہا چلیے 1000 مان لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے پورے ہندوستان میں کتنے شیعہ ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ جتنے بھی ہیں، آپ اندازہ مولانا فرما رہے 4 کروڑ 4 کروڑ کا آپ عدد لے لیجئے، 1000 میں ایک مولوی کی ضرورت ہے۔ اب آپ بتائیے 4 کروڑ میں کتنے مولویوں کی ضرورت ہے؟ خود حساب لگا لیجئے، ہر 1 لاکھ کے اوپر 100، 1 کروڑ پر 1000، 4 کروڑ پر 4000 کم سے کم۔ وہ بھی کیسے؟ وہ بھی ایسا کہ ایک مولوی 1000 کو لیڈ کر پائے۔
ہر نہیں، ایک ایسا ہو جو 1000 کو لے کے چل پائے، ایسے 4000 چاہیے۔ قبلہ آپ ایسے 40 نہیں دکھا پائیں گے، 4000 تو دور کی بات ہے۔ آپ 40 لا کے دکھا دیجئے تو بڑی بات ہے، 4000 آپ نہیں لا پائیں گے۔ کہا اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، کہا یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، ہم نے قرآن میں اعلان کر دیا ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اس قوم کی حالت کو کبھی بدلتے ہی نہیں ہیں جو خود سے اپنے حالات کو بدلنے کی تیاری نہ کرے۔ 2 منٹ میری بات غور سے سنیے گا۔ ہم نے عزاداری کو عروج دینے کے لیے انتظام کیا، پروردگار نے عزاداری کو عروج پر پہنچا دیا۔ ہم نے بہتر طریقے سے شادیاں کرنے کا انتظام کیا، شادیاں بہت بہتر طریقے سے ہونے لگی۔ ہم نے اپنے رسم و رواج کو آگے بڑھانے کے لیے انتظام کیا، ہمارے رسم و رواج کل سے آج بہت زیادہ بہتر ہونے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس فیلڈ میں ہم نے محنت کی، پروردگار نے ترقی دی، تو اگر کسی فیلڈ میں کمی نظر آ رہی ہے تو کمی ہماری ہے، اس کی نہیں ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہ ہمارا جو طریقہ رہا ہے تو آپ غور کر سکتے ہیں، اور میں اس لیے اتنی صاف گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ میں باہر سے نہیں آیا ہوں، زیادہ کچھ تھوڑی ہوا ہے، میں اس بیچ سے اٹھا ہوں، یہاں کے بیٹھ گیا ہوں۔ اگر کسی کو آپ جا کے ناکے سے لے کے آتے ہیں تو بیچارے کو تو آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا منیہار پور کو سمجھنے میں کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں، کیسا ماحول ہے۔ کیونکہ جب وہ یہ تیاری دیکھ کے جاتا تو وہ کہتا اے کاش ہر گاؤں ایسا ہو جائے۔ لیکن وہ غلط فہمی کا شکار یوں ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے عزاداری کو آ کے دیکھا ہے، عزادار کو نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، میرا موضوع تھا، اب میں آیا ہوں موضوع پہ۔ کیا تھا؟ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ اس سے پہلے 3 سوال ہیں ہمارے، یہ ایک سوال نہیں، اس سے پہلے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال حسین کیا ہے؟ جسے یہ نہ پتا ہو حسین کیا ہے وہ کیا سمجھ پائے گا حسینیت کیا ہے؟ دوسرا سوال حسینی کیا ہے؟ پھر آ کے تیسرا سوال اٹھتا ہے کہ حسینیت کیا ہے؟ تو یہ تیسرا سوال ہے، غور کیجئے۔ حسین کیا ہے؟ حسین سینٹر، مرکز اور محور ہے۔ حسینی کیا ہے؟ وہ ہے جو اس سینٹر کو فالو کر رہا ہے، اسے حسینی کہتے ہیں۔ حسینیت کیا ہے؟ کہا حسینیت وہ ماحول ہے جسے یہ حسینی بنا رہا ہے۔ عزیزو، حسینیت اس ماحول کو کہا جاتا ہے جو حسین کا فالوور اپنے اطراف میں بناتا ہے۔ اگر آپ ایک گلاب کا پھول کہیں پہ لگا دیجئے تو کچھ دنوں میں مٹی میں خوشبو آ جاتی ہے۔ حسینی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں زندگی کرے اطراف میں خوشبو حسین آنا چاہیے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ حسینیت کے 5 اسٹیج ہیں، لیکن اس میں سے میں 4 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
ایک کو چھوڑ رہا ہوں، اگر کبھی توفیق ہوئی تو آپ کو بھی خیال رہے کہ مولانا نے کچھ چھوڑا ہے، سب کچھ نہیں بیان کرنا چاہیے تاکہ تشنگی باقی رہے۔ تو حسینیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم پہلے 2 سوالوں کا تو میں مختصر جواب دے ہی دوں، کیونکہ جب تک ان 2 کا جواب نہیں ہوگا اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ پہلا سوال حسین کیا ہے، کیونکہ میں نے سوچا اگر اسے موضوع بنائیں گے تو آپ کہیں گے قبلہ بس اسی کو بیان کر دیجئے، اور اگر میں یہ موضوع بناتا کہ حسینی کیا ہے تو آپ کہتے ٹھیک ہے حسین کیا ہے اس کو بیان کر دیجئے، حسینی کیا ہے اس کو بیان کر دیجئے۔ لیکن جب موضوع ہوگا حسینیت کیا ہے تو پہلے دونوں کو حل کرنا پڑے گا، تب باری آئے گی حسینیت کیا ہے۔ تو غور کیجئے گا، جب موضوع دیا جاتا ہے تو تھوڑا غور کیا جاتا ہے۔ جب موضوع دینے میں غور کیا جائے تو آپ کو سننے میں کتنا غور کرنا پڑے گا۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی تاکہ آپ غور سے سنیے کہ صرف یہاں ثواباً نہیں آئے ہیں بلکہ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہی امتیاز ہے اس فرش عزا کا کہ اس فرش عزا پر انسان خالی دامن لے کے آتا ہے، بھرا ہوا لے کے جاتا ہے۔ یہاں تک تو آپ متفق ہیں نا میرے ساتھ؟ اب سنیے اس کے بعد والے جملے پہ غور کریے گا۔ نہیں، خالی دامن لے کے آتا ہے، بھرا ہوا لے کے جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے اتنا ہی لے کے جا پاتا ہے جتنا دامن لے کے آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے جا پائے گا۔ کہا دیکھو جیسا ظرف یہاں لے کے آؤ گے ویسا ہی حسینیت یہاں سے لے کے جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹا ہوا پیالہ لے کے چلے آئے تو پھر کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، اس میں دوش عزاداری کا نہیں ہے، تمہارا ہے۔ حسین کی عطا تو ہر وقت بٹ رہی تھی، یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ یہاں سے لے کے جاتے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو پہلا سوال حسین کیا ہے، اس سوال کا جواب صرف اور صرف 14 دے پائیں گے، 15واں نہیں ہے۔ تو یہ حسین کیا ہے، یا تو خود حسین بیان کرے میں کیا ہوں، یا خدائے حسین بیان کرے حسین کیا ہے، یا وہ بیان کرے جو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کو پہچاننے کے لیے جو بیان کر رہا ہے وہ برابر نہیں بلکہ کچھ اونچا ہونا چاہیے، تب تو پہچان کے معرفی کر پائے گا۔ لہٰذا یہاں پر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں کہ بس آؤ سہارا لے لو، ہم نے جو بتایا ہے اس کا سہارا لے لو، نہ اپنی طرف سے بڑھانا نہ اپنی طرف سے گھٹانا۔ حسین وہ ہے جو روایات بیان کر رہی ہے۔ کہا حسین کیا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہدایت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی ضرورت راستہ دکھایا جائے۔ دیکھیے ابھی ناکے سے لے کے یہاں تک آپ نے راستہ دکھایا یا نہیں دکھایا ہے؟ میں شام کو آیا تو وہاں پر نشان بنے ہوئے تھے، ہائی وے پہ نشان بنا دیے گئے تھے کہ قبلہ عزادار ادھر سے جائیں اور جو نہیں عزادار وہ جدھر چلا جائے۔ کا اتنا کافی ہے؟ کا اتنا کافی نہیں، یہ ہے راستہ دکھانا۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر مقصد تک لے جانا، اس کا بھی انتظام کیا گیا۔ کا قبلہ سواری کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہم راستہ صرف نہیں دکھا رہے ہیں، آپ وہاں آئیے گا، کہیے گا مجھے عزائے حسین میں جانا ہے، وہاں آپ کو احترام سے بیٹھال کے عزاداری تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے غور کیا کہ ہدایت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے کو کہا جاتا ہے ارائے طریق، ارائے طریق یعنی راستہ دکھانا،
یہ کافی نہیں ہوتا. اگر کوئی نیا مہمان آ رہا ہے آپ کے گاؤں میں اور ایک آدمی جو ہے وہ 10 کلومیٹر پہلے اسے مل گیا, اس نے پوچھا کہ بھائی آج یہ 50واں دور منایا جا رہا ہے شب بیداری کا, یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یوں جائیے گا, یوں مڑیے گا, یوں جائیے گا, پہنچ جائیے گا. کہ بھیا یوں تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے. کا راستہ دکھانا کافی نہیں, کا پھر کیا ہے؟ اب اگر یہ راستہ دکھانے والا سمجھدار ہوگا, دل نرم ہوگا, وفادار ہوگا, عزیز دار ہوگا, تو کہے گا اچھا رکیے, اپنا کام چھوڑے گا, اس کا ہاتھ پکڑے گا, آئیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, یعنی مطلوب تک ہاتھ پکڑ کر پہنچانا. تو دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے. ایک ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھا کر, یہ اس کے لیے ہوتی ہے جو بے حد سمجھدار ہو. بس راستہ دکھا دیا کافی ہے کا, لیکن اکثریت اس سے کامیاب نہیں ہو پاتی. کا دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب, کہ آپ ہاتھ پکڑ کے اسے مقصد تک پہنچائیے. اب آپ جو ہدایت چاہیں گے آپ کو اسی دو میں ملے گی, کوئی تیسری تو کہ آؤ پہچانو حسین کیا ہے. حسین مصباح الہدا ہے. مصباح الہدا یعنی ہدایت کے چراغ ہیں. چراغ کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا. جو لوگ ایسے ہدایت پانا چاہتے ہیں کہ صرف راستہ دیکھ کے پہنچ جائیں گے, ان کے لیے حسین مصباح الہدا ہے. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو راستہ دکھانے سے نہیں پہنچ پائیں گے, ہاتھ پکڑ کے پہنچانا پڑے گا. تو کہا حسین سفینۃ النجات ہے, کشتی نجات ہے, سوار ہو جانا ساحل تک پہنچا دیں گے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. بس اتنا پہچان لو حسین کو کہ جو بھی ہدایت چاہیے تمہیں یہاں مل جائے گی. اگر صرف راستہ دیکھنے سے کام چلے گا تو حسین مشعل ہدایت ہے, اور اگر اس میں تمہارا کام پورا نہیں ہو رہا ہے تو حسین سفینۃ النجات ہے. اب اور کریے, ایک انسان ساحل کے کنارے کھڑا ہوا ہے, ایک کشتی اس کے سامنے کھڑی ہے, اور اس سے کہا گیا کہ قبلہ تھوڑی دیر میں طوفان آنے والا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں, نہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر لمحہ طوفان آ رہا ہے, ہر لمحہ طوفان آ رہا ہے. بس کچھ لوگ صاحب معرفت ہوتے ہیں, طوفان کو سمجھ جاتے ہیں, دین پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت ملک الموت آنے والے ہیں, تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے. کہ قبلہ طوفان تو 70 سال سے آ رہا تھا, سمجھ اب آیا ہے. کوئی انسان سو رہا ہو اور تھوڑی دیر زمین ہلے اور رک جائے تو اسے کیا پتا, جاگنے کے بعد آپ اس سے کہیے آپ کو کیا پتا زلزلہ آیا تھا, کہ مجھے تو احساس نہیں ہوا. کا پتہ ہے کیوں احساس نہیں ہوا؟ کیونکہ سو رہے تھے. اگر جاگ رہے ہوتے تو پھر زلزلے کے احساس سے بھاگتے ہوئے نظر آتے, کھڑے ہوئے نظر نہ آتے. یہ جو ہماری زندگیاں بڑی سکون کی بن گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ دشمن کے طوفان کو احساس کر پا رہے ہیں, نہ دنیا کے مکر کو احساس کر پا رہے ہیں, نہ شیطان کے بہکانے کو احساس کر پا رہے ہیں. بڑے سکون سے جی رہے ہیں. کہ قبلہ جی نہیں رہے ہیں, یہ تو سونے کی زندگی ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. جناب سلمان کے زمانے میں جناب سلمان مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک دم سے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جوان کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی جناب سلمان کو دیکھا کہ پکڑ لیا, سلمان ادھر آئیے. تو کیا ہوا؟ کہا یہ جوان
مسروح ہے، یہ اس کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ذرا سا اس کے کان میں ایک دعا پڑھ دیجیے. غور کیا آپ نے؟ یہ آج ہمارے زمانے کی بیماری نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانی ہے. بیچارے جناب سلمان سے بھی اگر مانگا گیا تو کان میں دعا اور تعویذ مانگا گیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لہذا پریشان نہ ہوا کریے، یہ تو ہی چلتا چلا رہا ہے. اب آگے پکڑ لیا جناب سلمان کو کہ سلمان کان میں اس کے کوئی دعا پڑھ دیجئے. جناب سلمان نے بھی ماحول دیکھا، کہا بھی نہیں پڑھوں گا تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھیں. تو لہٰذا اگر کوئی مولوی کچھ کر دیا کرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چاہت سے کر رہا ہو. شاید آپ کا چہرہ دیکھ کے اس لیے کر دے کہ نہیں کرے گا تو بھی برادری کے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سب بڑی سمجھداری کی باتیں ہیں جو بہت سکون سے میں چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیں. ہے تو کہا اس کے کان میں ایک دعا پڑھوں. خیر جناب سلمان نے اس کے کان میں کچھ پڑھا، وہ کھڑا ہو گیا. اب لوگ ادھر ادھر ہو گئے. جناب سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہا سلمان یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، لیکن خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوں. تو جناب سلمان نے کہا پھر تمہیں ہوا کیا تھا؟ کہا سلمان میں جب لوہاروں کے بازار سے گزرتا ہوں اور گرم لوہے پر ہتھوڑے کی چوٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت یاد آ جاتی ہے، اور اس قیامت کے خوف میں میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ وہ جوان ہے کہ جناب سلمان نے ملک الموت سے سفارش کی کہ ملک الموت یہ میرا بھائی ہے، اس کی روح کو آسانی سے قبض کرنا. آپ نے غور کیا؟ کبھی کبھی انسان اس طرح سے آ کے دین کو سمجھ لیتا ہے، اس طرح سے آ کے سمجھتا ہے کہ صرف لوہاروں کی آواز سے وہ پریشان ہو رہا ہے. یہ کیوں بے ہوش ہو رہا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کہا دنیا والے مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ حقیقت میں دیوانہ نہیں ہوں، دنیا والے دیوانے ہیں. یہ سو رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کوئی آخرت بھی ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہے، کچھ اور ہونے بھی والا ہے. کہا قبلہ ہم نے تو ایک ضمانت نامہ لے لیا ہے، علی کی محبت ہے لے جائے گی. کہا قبلہ محبت سے پہلے عمل ضروری ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک مثال یہاں پہ دے دوں، گرچہ یہ مثال میں اپنے موضوع میں رکھ کے نہیں لایا تھا، لیکن اب آ گئی ہے بات تو دے دوں، بھلا 2 منٹ بڑھ جائیں گے. دیکھیے ابھی تقریباً 1 سال پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. نوٹ بند ہو گئے، ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اور پھر نئے نوٹ چلے تھے. جب یہ نوٹ بند ہوئے اور نئے نوٹ چلے تو آپ فرض کیجئے کہ سرکار جو نوٹ آپ کو دیتی، ایک طرف پرنٹ ہوتا اور دوسری طرف وائٹ ہوتا، تو آپ اگر اس نوٹ کو لے کے دکان پہ جاتے تو یہ چلتا؟ نہیں چلتا. اچھا چلیے دونوں طرف پرنٹ ہوتا، لیکن ایک طرف 2000 کا پرنٹ ہوتا، دوسری طرف 500 کا پرنٹ ہوتا، چلتا؟ نہیں چلتا. کون سا نوٹ چلتا؟ کہا دیکھیے اس مودی سرکار میں اگر کوئی نوٹ چلے گا، ہاں میں نے میم سے نہیں کہا ہے، بے سے کہا ہے. ہاں کہا اس مودی سرکار میں اگر کوئی نوٹ چلے گا تو اس کے لیے ضروری ہے دونوں طرف ایک ہی چیز پرنٹ ہو. کیا مطلب؟ کہا دیکھیے اگر ایک طرف لکھا ہوا ہے نمبر میں 2000 تو دوسری طرف لیٹر میں لکھا ہونا چاہیے 2000. کہا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے تاکہ نوٹ کا ایک رخ
دوسرے رخ کی تائید کرے. اگر ادھر سے دیکھیں تو پلٹ کے دیکھیں تو وہ وہی بات کہے جو ادھر والا کہہ رہا ہے, اور جب ادھر والا دیکھے تو وہ وہی کہے جو ادھر والا کہہ رہا ہے. کیا عجیب انسان ہو. بودی سے بودی سرکار میں وہ نوٹ جو ایک طرف پرنٹ ہو نہیں چلتا ہے. تم نے کہاں سے طے کر لیا کہ صرف ایمان کے سہارے کامیاب ہو جاؤ گے؟ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اور وہ بھی ایسا عمل کہ جو ایمان عمل کی تائید کرے, عمل ایمان کی تائید کرے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. نہیں کرتا ہے کہ اچھا ایک طرف 2000 چھپایا ہوا ہے, دوسری طرف 500, کا یہ بھی نہیں چلے گا. ایمان کچھ بول رہا ہو, عمل کچھ بول رہا ہو. ایمان یہ کہہ رہا ہو کہ ہم علی عادل کے ماننے والے ہیں, اور عمل میں بھائی کا کھیت کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہو. ایمان یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی دیکھیں ہم تو علی والے ہیں, علی رزق حلال کماتے تھے, اب جب عمل میں اترے تو کہا قبلہ 10,000 دے رہے ہیں, 11 واپس کیجئے گا, یہ علی والے ہیں. تو مجھے قبلہ اگر کہیں پہ اس طرح کے نوٹ چلنے لگے تو پھر وہ عادلانہ سرکار نہیں ہوتی ہے, وہ اندھی سرکار کہلاتی ہے. اور اندھی سرکار علی کی سرکار نہیں ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو. مطابقت ہونا چاہیے انسان کے ایمان میں اور اس کے عمل میں, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ ہم نے دو بنا دیے, دو ہے کہاں؟ قبلہ نوٹ کے دو رخ دو ہوتے ہیں یا ایک ہی ہوتا ہے؟ کا ہوتا ایک ہے, رخ دو ہوتے ہیں. حقیقت ایک ہے, جب دل میں اترتی ہے تو ایمان کہلاتا ہے, جب عمل میں اترتی ہے تو عمل کہلاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب یہ انسان کشتی کے کنارے کھڑا ہو, کہا قبلہ بھوکمپ آنے والا ہے, سوار ہو جائیے. کہا کیسی بات کر رہے ہو, کیا خوبصورت کشتی ہے, دیکھا نہیں تم نے, اس پہ 14 عدد بادبان لگے ہوئے ہیں, ہر بادبان ایک دوسرے سے خوبصورت نظر آ رہا ہے, اس کے چاروں طرف قرآن لکھا ہوا ہے. اب یہ تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے, اور ادھر سائڈ میں جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑ کے کشتی پہ جا کے سوار ہو گیا. اس نے کوئی تعریف نہیں کی, بھاگ کے کشتی پہ سوار ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دم سے طوفان آ گیا. بتائیے بچا کون؟ کہا یہ جو تم ہماری فضیلتیں بیان کرتے ہو, یہ جو ہماری تعریفیں بیان کرتے ہو کہ کیا اہل بیت ہے, کتنے خوبصورت ہیں, کتنے قرآن کے عمل کرنے والے ہیں, کتنے بہترین ہیں, یہ تعریف تب کام آئے گی جب کشتی حسین پر سوار ہو جاؤ. اگر باہر کھڑے ہو کے تعریف کرو گے دنیا کے طوفان میں گرتے چلے جاؤ گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بچے گا کون؟ کہا وہ بچے گا جو کشتی میں سوار ہو. کہا قبلہ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ سوار ہے. کہا جی نہیں, میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ سوار کی نشانی کیا ہوتی ہے. نشانی دیکھیے, ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کے درمیان, جبر اور اختیار, کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں. اور انسان دو سوالوں کا جواب جب اس دنیا میں آتا ہے اپنے اختیار سے آتا ہے یا مجبور ہوتا ہے؟ اپنے اختیار سے تو کوئی نہیں آیا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ میاں سے ایگریمنٹ کرایا ہو
یو پی میں، فلاں اسٹیٹ میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں، فلاں والدین کے، کسی نے ایسا ایگریمنٹ نہیں کرا ہے۔ اچھا چلیے، تو ادھر تو سب کے لیے طے ہے کہ بے اختیار آئے ہیں۔ اچھا جانا کیسا ہے؟ با اختیار یا بے اختیار؟ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، کیا پتہ اگلا جملہ بول پاؤں یا نہیں، لیکن ابھی بتا دوں، الحمدللہ جب علماء ہوتے ہیں تو بڑے انسان آدمی سکون سے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ یہ نماز جماعت کا ایک قانون ہے کہ اگر امام جماعت کو کچھ ہو جائے تو جماعت نہیں بگاڑی جاتی، کہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ آگے بڑھ کے نماز کو پورا کرائے گا۔ اس لیے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا کرے، کم سے کم اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ جماعت پڑھا سکے۔ کہ قبلہ یہ بڑے پرانے ہیں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہ یہ پرانا نیا نہیں چلتا ہے، یہاں علم اور عمل چلتا ہے۔ آزاداری عین عبادت ہے۔ جب کوئی عالم ہوتا ہے تو انسان سکون سے پڑھتا ہے۔ اگر ملک الموت آ گئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم ادھر گر جائیں گے، وہ آگے بیٹھ کے آگے پڑھتا رہے گا۔ یہ میں آپ کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں پتا ہے کہ اگلا جملہ کہہ پاؤں یا نہیں۔ ابھی مجھ سے زیادہ آپ ڈر گئے ہوں گے، کہہ رہے مولا نے کیا کہہ دیا، پروردگار سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ نہیں، صبح بیان کر چکا کہ موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آنا بے اختیار، جانا بھی بے اختیار۔ جس کا یہ سرا بے اختیار ہو اور وہ سرا بے اختیار ہو، وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، کہتا ہے میں ہوں مختار۔ قبلہ نہ آپ کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، اور سینہ ایسا چوڑا کر کے چلتے ہیں جیسے قیامت تک کے اس دنیا میں رہنا ہے۔ ارے ذرا سا تصور کر لو کہ قدم اٹھا اور نہ رکھا تو کیا کرو گے؟ قدم اگر اٹھا اور نہ رکھا تو کیا کرو گے؟ کیونکہ مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ اب یہ موت، یہ جبر اور اختیار کا مسئلہ، کہ یہ بتائیے آخرکار سمجھ میں نہیں آیا، ہم مجبور ہیں یا مختار؟ آئیے کشتی حسین پہ چلتے ہیں۔ کشتی حسین پر اگر کوئی سوار ہو گیا، وہ مجبور ہے یا مختار؟ کتنا وہ چل سکتا ہے؟ اس کو چلنے کا اختیار یا اس کو باندھ دیا گیا ہے؟ کہا نہیں تم آزاد ہو، چلو۔ کہا مجھے 1 کلومیٹر چلنا ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، کشتی 500 میٹر کی ہے۔ کسی انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا بڑا کشتی کا عرصہ ہے، فرض کیجئے اتنا بڑا ہے، وہ اس سے 1 قدم باہر نکال پائے؟ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ وہ مجبور ہے کہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتا، کیونکہ کشتی کی سرحد یہاں تک ہے۔ لیکن مختار ہے کہ سرحد کے اندر جو جی چاہے کرے۔ پھر سے غور کریے، وہ مجبور ہے، کشتی کی حدود سے پار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر پار کرے گا تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا ڈوبے گا یا شکاری مچھلیوں کے حوالے ہو جائے گا۔ کہ قبلہ مجھے تیرنا آتا ہے، ساحل تک پہنچ جائیں گے۔ کہا تیرنے کا موقع ملے گا تب تو پہنچو گے، یہاں تو اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں گھوم رہی ہیں کہ جن سے اچھے نہیں بچ پاتے، تم کیا بچو گے؟ تو یہ مختار ہے کہ جدھر چاہے گھومے، لیکن مجبور ہے، جتنا دائرہ ہے، جتنی حدود ہے، جتنا بارڈر ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بس عزیزو یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ دین نے ہم سے یہ کہا ہے تم مختار ہو، جو دل چاہے کرو، لیکن مجبور ہو دین کی حدود میں رہ کر کرنا۔ اگر کشتی حسین پر سوار ہو تو بس اتنا چلنا جتنا حسین بتا رہے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
دیکھو اس کشتی کے ناخدا کا نام حسین ابن علی ہے۔ آپ بتائیے جو لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں وہ اپنی جہت، اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں یا ناخدا طے کرتا ہے؟ ناخدا طے کرتا ہے۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کشتی کدھر جا رہی ہے، کیونکہ بیچ پانی میں چاروں طرف رات میں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ اگر دامن حسین کو نہیں تھامو گے اچھا برا سب ایک جیسا نظر آئے گا۔ یہ کشتی حسین ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہ اس کشتی پہ سوار ہو، اگر سوار نہیں ہوئے صرف تعریفیں کرتے رہے تو کوئی ضمانت نہیں ہے بچ جاؤ گے۔ سوار ہونا پڑے گا، اور سوار ہونے کے بعد خبردار جو حد سے قدم باہر نکالا، اپنی مرضی سے چلنا، لیکن کتنا؟ اتنا جتنا حسین اجازت دے۔ کیا حسین اجازت دیتے ہیں کہ جوان اپنے والدین کی بے احترامی کرے؟ کیا حسین اجازت دیتے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑے؟ کیا حسین اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے بعد لڑائی ہو؟ کیا حسین اجازت دیتے ہیں کہ عزاداری کے نام پہ قوم کو بانٹا جائے؟ کیا حسین اجازت دیتے ہیں کہ حسینی رنگ کو اپنانے کے بعد بھی ہر کا رنگ الگ نظر آئے؟ میں 27 کو یہ بات پڑھ چکا ہوں کہ حسینیت کا اتحاد تو ایسا ہے کہ دیکھو ایک کلر ہے جو تمہیں توحید کی یاد دلاتا ہے۔ کون سا کلر ہے؟ کہا جیسے ہی ہم کالا رنگ دیکھتے ہیں ہمیں کعبے کا پردہ یاد آ جاتا ہے، تو رنگ سیاہ تمہیں توحید کو یاد دلاتا ہے۔ حسین کے عزادار سیاہ پہن لیتے ہیں تاکہ حسینیت بھی باقی رہے، توحید بھی یاد میں رہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اپنی زندگی کو اگر حسینیت کے اعتبار سے منظم کیا تب معاشرہ حسینی بنتا ہے، تب حسینیت آتی ہے۔ عزیزو، خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اور جتنا آپ کر رہے ہیں اتنا کریں کہ یہ اس کے مد مقابل کچھ نہ ہو۔ لیکن ایک بات خیال میں رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنتیں صرف ایک ڈیٹ، ٹائم، وقت، مکان تک محدود رہ جائیں۔ عطر وہ اچھا نہیں مانا جاتا کہ جس کی خوشبو اس کی شیشی میں محدود رہے۔ جب عطار اچھے عطر کو دکھاتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبلہ ڈھکنا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اتنا دمدار عطر ہے کہ اس کی خوشبو باہر تک آ رہی ہے۔ حسینیت ہمیں ایسا مہکائے کہ صرف اپنے دائرے میں خوشبو باقی نہ رہے بلکہ چاروں طرف حسینیت پھیل جائے، غیر بھی دیکھے تو یہ کہے حسینی ایسا ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حسینی ایسا ہوتا ہے، یہ ہے حسینیت۔ حسینیت آثار رکھتی ہے، حسینیت برکات رکھتی ہے، حسینیت قربانی مانگتی ہے، حسینیت ایثار کا نام ہے، حسینیت آگے بڑھ کے موت کو گلے لگانے کا نام ہے، حسینیت سب کچھ حسین پہ قربان کر دینے کا نام ہے، حسینیت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، حسینیت آدم سے انسان بننے کا نام ہے، حسینیت انسان سے مسلمان بننے کا نام ہے، حسینیت مسلمان سے سلمان بننے کا نام ہے، حسینیت وہ ہے جو ہر پستی کو ختم کر دے، ہر عروج کو بتا دے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
اگر آپ کسی فنکشن میں جائیں اور وہ فنکشن کیا تھا؟ قبلہ یہ فنکشن یہاں پہ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، کچھ بنائیں۔ آپ ایک دن کے بعد پہنچے، وہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ غور کیجیے، سبیل جو لگائی جاتی ہے، یہاں بھی سبیلیں لگی ہوں گی، یہ سبیلیں کب تک باقی رہتی ہیں؟ بھائی جب تک کہ جلوس اٹھے گا تبھی تک تو باقی رہیں گی، اور ادھر جلوس ختم ہوا کیا ہوگا؟ گلاس ادھر نظر آئے گا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کو اپنی جگہ پہ ڈالیں گے۔ لیکن وہ میز جو کل رات تک سجی ہوئی تھی، اس وقت وہ آپ کو اجڑی ہوئی نظر آئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروگرام ختم ہو گیا۔ پروگرام ختم ہو گیا، حسینیت تو ختم نہیں ہوئی۔ حسینیت کا مطلب یہ ہے ظاہر ختم ہو جائے، باطن باقی رہنا چاہیے۔ حسینیت کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ 2 مہینے 8 دن میں ہوا کیا، پروردگار نے خود ایک طریقہ رکھا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور ماہ محرم بہت کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، بہت سی چیزوں میں، تقریباً 17-18 چیزیں ہیں جس میں یہ دونوں مہینے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ایک شباہت اس میں سے یہ ہے کہ ادھر رمضان ختم ہوتا ہے، کیا آتا ہے؟ عید آتی ہے، اور ادھر محرم ختم ہوتا ہے، عید آتی ہے۔ عید پہ ہی تو اذا ختم ہوتی ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے، کہا دیکھیں 2 مہینے 8 دن ہم نے حسینیت میں گزارے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن ٹہڑی بالی کو بھی سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی درخت ٹیڑھا ہونے لگتا ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ ایک ڈنڈی اس کے سائیڈ میں لگا کے اس کو باندھ دیتا ہے۔ کتنے دن باندھتا ہے؟ 1 ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتہ، 20 دن، اور اس کے بعد اس کو کھول دیتا ہے۔ کہ قبلہ کیوں کھول دیا؟ کہ اب یہ سیدھا ہو گیا ہے، اب ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ کہ کم سے کم یہ 2 مہینے 8 دن حسین کے ستون کو سیدھا کرنے کے لیے بنا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر 2 مہینے 8 دن ختم ہو، ادھر یہ لکڑی ہٹائی دوبارہ ٹہڑے۔ اسے حسینیت نہیں کہتے ہیں۔ حسینیت تو اس تربیت کا نام ہے کہ جب انسان ماہ محرم گزار کے عید کے دن پہنچتا ہے تو عید منانے کا انداز بتا دیتا ہے کہ محرم نے اسے کیا سکھایا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ انداز اسے بتا دیتا ہے۔ عزیزو، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام عزا برکت ہیں، یہ ابر آتا ہے، حسینیت کا ابر برس کے چلا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنا ظرف لے کے اس بارش میں باہر نکلتا ہے، کیونکہ ہر انسان پیاسا ہے۔ کس چیز کا پیاسا ہے؟ معرفت کا پیاسا ہے، محبت کا پیاسا ہے، علم کا پیاسا ہے، برادری کا پیاسا ہے۔ کہا یہ ساری پیاسے اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ ابر حسین ہے۔ ابر حسین ہر وقت برستا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہیں جس میں اس کی بارش تیز ہو جاتی ہے، بارش تیز ہو جاتی ہے۔ اب ہر انسان اس بارش سے استفادہ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک انسان نکلتا ہے اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ لے کے، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اس پیالے کو لے کے آنگن میں پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، پیالہ لے کے آتا ہے لیکن پیالہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، پیالہ سیدھا رکھ کے جاتا ہے۔ چوتھا آتا ہے، ایک بوتل رکھ کے جاتا ہے۔ پانچواں آتا ہے، ایک بڑا برتن رکھ کے جاتا ہے۔ جب یہ بارش رکتی ہے
تو اب یہ سب جاتے ہیں اپنا اپنا برتن اٹھانے کے لیے. پہلا والا جاتا ہے، جب کاسے دل کو دیکھتا ہے تو سوکھا نظر آتا ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا قبلہ بارش کی مشکل نہیں تھی، یہ تمہارے پیالے کے رکھنے کے انداز کی مشکل تھی. اگر سیدھا رکھا ہوتا تو یہی ظرف تمہیں بھرا ہوا ملتا. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے ایام عزا آتے ہیں لیکن ہم اپنے دلوں کو حسین کی طرف متوجہ ہی نہیں کرتے ہیں. ایام عزا چلے جاتے ہیں، پیالہ سوکھا کا سوکھا رہ جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دوسرا پہنچتا ہے، دیکھتا ہے پیالہ گیلا تو ہو گیا ہے، نمی تو آ گئی ہے لیکن پانی نہیں ہے. کہا کچھ لوگ ایام عزا سے اتنا ہی لے پاتے ہیں، دل تو نرم ہو جاتے ہیں لیکن 2 مہینے 8 دن کے بعد بھی وہی چہرہ ہوتا ہے جو پہلے تھا. تیسرا جاتا ہے، اتنا پانی لاتا ہے، ایک بار پیتا ہے، پیاس بجھتی ہے، دیکھتا ہے خالی ہو گئے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ کا ظرف ہی اتنا تھا. چوتھا جاتا ہے، دیکھتا ہے بوتل میں پانی تو آیا لیکن بہت کم آیا. کہا اتنی دیر بارش ہوئی؟ کہا بارش تو تیز ہوئی لیکن اس بوتل کا منہ بڑا چھوٹا تھا. حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے منہ بڑا چھوٹا تھا. حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے دلوں کی وسعت چاہیے، ہر کوئی قبول نہیں کر پاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تمام عزادارین سید الشہداء کی سلامتی کے لیے صلوات بر محمد اور لیکن جب 5واں جاتا ہے تو ظرف بھرا ہوا لے کے آتا ہے، خود بھی پیاس بجھاتا ہے، دوسروں کو بھی پلاتا ہوا چلا جاتا ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہم ایسا ظرف لے کے گئے تھے کہ اپنی بھی پیاس بجھا رہے ہیں، دوسروں کی بھی بجھا رہے ہیں. عزیزو اب ایام عزا کو کچھ نہ کہنا، پہلے اپنے دل کے ظرف کو دیکھنا. ظرف کیسا تھا اتنا حسینی بن پاؤ گے. حسینیت اتنی ہی آتی ہے جتنا انسان ظرف لے کے آتا ہے. عزیزو یہ عزاداری ہماری ترقی کے لیے ہے. قربانی اس لیے دی گئی تاکہ ہم اور آپ معراج پر جائیں. یہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم ایک دوسرے پہ بلا وجہ قربان ہو جائیں کہ یہ کام حسین کربلا میں کر چکے، آپ رہنے دیجیے. ہمیں سمجھنا ہے ان مسائل کو. اور آپ جانتے ہیں، مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں، یہ 4تھا سال ہے میں پڑھ رہا ہوں، 3را سال ہے، صحیح سے مجھے نہیں یاد، لیکن جن کو یاد ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ گفتگو کا انداز میرا یہی ہوتا ہے. آپ کہیں گے قبلہ کب تک پڑھیے گا؟ ہم نے کہا ہم خاص صاحب ہیں، جب تک زندہ ہیں پڑھیں گے. شاید کوئی پلٹ کے جواب دے ہم بھی خاص صاحب ہیں، جب تک زندہ ہیں نہیں مانیں گے. تو اگر یہی ہے تو آپ اپنی کریے، ہم اپنی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے جیتتا حسینی والا ہی ہے، یہ پورا ہمیں بھروسہ ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ قبلہ کہاں آپ جھنجٹ میں پڑ گئے ہیں، اور وہ لوگ یہاں موجود ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں.
مولانا کہاں جھنجھٹ میں پڑے ہوئے، ماں چھوڑیے اپنا کام کریے۔ ہم نے کہا آپ نہیں جانتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ کہا ہمیں کچھ ہو نہیں رہا ہے، آپ کو امیدیں ہیں؟ ہم نے کہا آپ جانتے نہیں، ہماری جگہ کوئی اور اس منبر پہ یہ سب بیان کرتا تو 2 منٹ کے بعد ہائی وے پکڑتا۔ یہ جو اتنا سنے لے رہے ہیں آپ، یہ خود دلیل ہے کہ کمال کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ عزیزو، کمال کی طرف آنے کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بات کو کان دھر کے سنا جائے، اس کے بعد عمل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ مبارک باد ہو ان لوگوں کے اوپر جو کم سے کم سننے کے لیے تیار ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ قبلہ ہم ان سے تو بہت اچھے ہیں کہ جہاں رسول نے 23 سال تک خود بیٹھ کے سمجھایا، اپنے بغل میں بیٹھال کے سمجھایا، اپنے ساتھ ہجرت پہ لے جا کے سمجھایا، ادھر نبی گئے ادھر خرافات شروع۔ کام ان سے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ نہ ہمیں بتانے والا نبی ہے، نہ ابھی 23 سال ہوئے ہیں، نہ اس کی زبان میں ایسا اثر ہے۔ کم سے کم ہم سکون سے سن کے چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیے گا کہیں شیطان بہکا نہ دے۔ راستہ پکڑنا اور ہے، چلنا اور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم راستہ پکڑ تو لیتی ہے لیکن چلنے میں گھبرانے لگتی ہے۔ گھبرائیے گا مت۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے خیبر و خندق فتح کیا ہے، جس کے لال نے اپنی نظروں پہ لشکر کو روک دیا ہے۔ ہم ایسے کے ماننے والے ہیں۔ بے شک کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھائیاں بھی نہیں ہیں۔ ترازو کے دونوں قبلہ یہ بتائیے، آپ ایک آنکھ بند کر لیجئے، دیکھ کریے، صحیح دکھائی دے گا؟ بھائی اللہ چاہتا ایک آنکھ دے دیتا، آپ اس سے دیکھتے، کیوں 2 دیں؟ 2 کان کیوں دیے ہیں بیان کر چکا ہوں۔ اب آج سنیے 2 آنکھیں کیوں دی ہیں۔ جب تک دونوں آنکھوں سے انسان نہیں دیکھتا بیلنس نہیں بنتا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک آنکھ سے دیکھیں۔ کچھ لوگوں کو تیار کرتا ہے، مولانا جیسے ہی تشریف لائے حدیث یاس شروع ہو گئی، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم آپ دیکھیں پچھلی دفعہ آپ یہ کہہ کے گئے تھے، پھر وہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، دوسرا طبقہ بالکل اس کے اپوزٹ، مولانا کوئی مشکل ہے ہی نہیں، سب سیٹ چل رہا ہے بالکل۔ اگر سب کچھ سیٹ چل رہا ہے تو بھی یہ آوازیں کیسی، یہ کھٹر پٹر کیسی؟ بھائی کچھ ہو رہا ہے تبھی تو آوازیں آ رہی ہیں۔ تو کہا دیکھو اسے بیلنس بناؤ، دونوں آنکھوں سے دیکھو۔ اچھائیاں اپنی جگہ پر، مشکلات اپنی جگہ پر۔ مشکلات کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم علی والے ہیں، کمیوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ترقی کا شوق ہے۔ جسے ترقی کا شوق ہوتا ہے وہ پہلے کمیاں دیکھتا ہے، بعد میں اچھائیاں دیکھتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے حسینیت۔ حسینیت یہ ہے کہ جب انسان اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر پوری کائنات اس کو اپنا قبلہ بنا لیتی ہے۔ آپ دیکھیے 1400 سال گزرنے کے بعد آج جب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ حسین کو اپنا قبلہ بنائیں، میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جو بات ہے وہ ہے،
مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے یا شیعوں کی؟ کئی پرسنٹ زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو شیعہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آٹے والے جب اپنے قبلے کا رخ کرتے ہیں تو اتنے نہیں جمع ہو پاتے، جب یہ نمک والے اپنے قبلے کا رخ کرتے ہیں تو کھانے کو باذائقہ بنا دیتے ہیں۔ کہا دیکھو جب حسینی اپنے قبلے کا رخ کرتا ہے تو دنیا کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پر یہ 3.5 کروڑ کی آبادی آ کہاں سے گئی؟ کہا یہ کشتی حسین ہے، تم سوار ہوتے جاؤ گے وہ بڑی ہوتی جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس ایک نتیجہ اور ربط مسائل۔ میں آج اس سال پروردگار نے توفیق دی، اربعین کی زیارت پہ گیا تھا اور ہمارے علماء بھی گئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ صحیح اور سلامت سب واپس آئے، صحیح اور سلامت سب واپس آئے۔ فرانس کے ایک نیوز پیپر نے لکھا کہ جتنی بھیڑ کربلا میں پہنچتی ہے، اگر اتنے لوگوں کو صحیح پانی مل جائے تو یہ معجزہ ہے۔ کہ اے غریب تجھے کیا معلوم، حسین نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے کائنات کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دیا۔ آج سے 3 سال پہلے بھی خدا نے توفیق دی تھی، میں گیا تھا زیارت پہ۔ جب ہم جا رہے تھے 18 سفر کا دن تھا اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آج ہم کربلا پہنچ جائیں گے، چند کلومیٹر بچا تھا۔ تو رات ہم نے خیمے میں گزاری اور نماز صبح کے بعد اٹھے، اور جیسے ہی آفتاب نکل رہا تھا ہم نے تیار ہوئے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ تھے، اور سڑک پر آئے، چلنا شروع کیا۔ لیکن عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کربلا کی طرف سے بہت سے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، اربعین کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ 1 ہفتہ پیدل چلتے ہیں، بصرے سے نکلتے ہیں اور کربلا تک آنے میں انہیں 1 ہفتہ لگتا ہے، اور یہ پورا 1 ہفتہ وہ پیدل چلتے ہیں۔ یہ محبت حسین ہے جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کا بچہ 80 کلومیٹر پیدل طے کرتا ہے۔ ابھی اس 7 سال کے بچے سے یہ کہہ دیے کہ پیدل یہاں سے ناکے چلے جاؤ تو نہیں جائے گا۔ کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اس میں حسینیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے جوانوں کو ایسے ہی اکٹھا کر کے دکھائیے، نہیں ہو پائیں گے، لیکن جیسے ہی دین کا نام آئے گا، عزاداری کا نام آئے گا، ہر رنگ بھول کے آ کے جمع ہو جائیں گے۔ یہ کمال حسینیت ہے۔ کہا حسین اتحاد کا مرکز ہے۔ ہم باہر نکلے، ہم نے دیکھا ایک جم غفیر واپس آ رہا ہے، اور اس زمانے میں ماحول عجیب تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ، اور پروردگار اور ماحول کو بہتر بنائے۔ ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے اور یہ سب واپس آ رہے ہیں۔ بھیڑ بھی زیادہ تھی۔ میں آگے بڑھا، ایک جوان تھا عرب، بصرے کا تھا اتفاق سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ غور کیجئے گا عزیزوں اس کے جملے کے اوپر، اور یہ نتیجہ ہے میری پوری گفتگو کا۔ کہا واپس جا رہے، تاریخ کون سی ہے؟ نے تاریخ بتائی آپ کو۔ تاریخ کیا تھی؟ 18 سفر۔ اربعین کب ہے؟ 20 سفر۔ کئے دن بچے ہیں؟ کل نہیں پرسوں اربعین ہے۔ کہنے لگا ہم واپس جا رہے ہیں۔ میرا ہندوستانی مزاج، میں نے کہا قبلہ کہاں واپس جا رہے ہو بھیا؟ آج 18 ہے، 2 دن باقی ہیں،
کہا نہیں، آیت اللہ سیستانی ہمارے مرجع نے کہا ہے کہ جو عراقی ہیں وہ پہلے زیارت کر کے واپس آ جائیں، تاکہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ حسین کی زیارت کر سکیں۔ نتیجہ غور کریے، اس جم غفیر نے کیا کیا؟ 1 ہفتہ پیدل چل کر اپنے چلنے کو صرف ایک مرجع کے کہنے پر اپنے جذبات کو قربان کر دیا، کیونکہ ہم اور آپ تو جب تک زری سے لپٹ نہ جائیں سمجھتے ہیں دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ کہ جو حسین وہاں سن رہے ہیں وہ حسین یہاں بھی سن رہے ہیں۔ عزیزوں، جذبات کو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر یہ ہم نے سیکھ لیا تو خود بھی حسینی بن جائیں گے، معاشرہ بھی حسینی بن جائے گا۔ ایک لمحہ چپ رہنا سیکھ لے، کیا ضروری ہے فوراً جوان پلٹ کے ایک بوڑھے کا جواب دے دے؟ کیا ضروری ہے کہ اگر کسی نے غلط بات کہی ہے تو جب تک خواہ صاحب جواب نہ دے دے بات نہیں بنے گی؟ کہ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قربان کر کے چپ ہو جاؤ، بہت بڑا بوال خود بخود ٹل جائے گا۔ لیکن نہیں، جواب ضرور دیں گے، اور اگر سامنے نہیں کہہ پائیں گے ملنا تو بتائیں گے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے کہ ملنا تو بتائیں گے، اور اگر بغیر ملے ہی بتانا شروع کر دیا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ثواب کٹے ادھر بڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو کہا پروردگار اتنی عزاداری، اتنے نوحے، اتنا سب کچھ سب کہاں گیا؟ کہیں نہیں گیا، موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ میرے تو نام اعمال میں دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا ہے، بس تمہارے میں نہیں ہے، دوسرے میں لکھ دیا ہے۔ کہ پروردگار تیری عدالت کا تقاضا یہ نہیں ہے، میں نے آنسو بہائے تھے، ثواب اس کے کھاتے میں کیوں چلا گیا؟ کہا تم نے اس کی برائی کی، غیبت کی، ہم نے یہاں سے مٹا کے وہاں لکھ دیا۔ کتنی آسانی سے چلا جاتا ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جذبات پہ کنٹرول کریں۔ ماتم کی صف ہے، کوئی آگے لگ گیا، ٹھیک ہے آپ دوسرے میں لگ جائیے۔ جو بی بی پہلی صف میں دیکھ رہی ہیں وہ دوسرے میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، وہ بی بی جس کی کمر شکستہ ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ عزاداری لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، حسین کے لیے ہوتی ہے، حسین کی ماں کے لیے ہوتی ہے۔ ہم جب اس سال جا رہے تھے اربعین کی زیارت پہ تو میرے ساتھ میری فیملی بھی تھی۔ تو ہمارے جو سب سے بڑے صاحبزادے ہیں 7 سال کے تقریباً، ان کا نام بھی حسین ہے۔ تو جب ہم بارڈر پہ پہنچے تو بہت تھک گئے تھے، کہ تقریباً 7-8 کلومیٹر پیدل چلے تھے، پوری رات جو ہے وہ سفر کیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ، اس میں ہم نے بارڈر کراس کیا۔ کراس کرنے کے بعد اب سب کے پاسپورٹ کے اوپر انٹری کا اسٹیمپ لگ رہا تھا، تو جب تک دوسرے آئے ہم انتظار کر رہے تھے۔ حسین وہیں پر سو گئے، میں تھا، میرے ساتھ کچھ طلاب تھے، کھڑے ہوئے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک ایک آتا جا رہا تھا، جوڑتا جا رہا تھا، باتیں ہو رہی تھی کہ اب یہاں سے کربلا کے نجف کیسے جانا ہے، کیسے انتظام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بچے کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی اس نے ایک جملہ کہا کہ بابا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا، جتنے طالب علم میرے ساتھ تھے سب دوڑے پانی لانے کے لیے۔ وہ پانی لینے کے لیے گئے، ادھر میرا دل رویا، مولا کیا معجزہ کیا ہے آپ نے، مولا آج ایک بچہ اگر پانی مانگتا ہے تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے پانی پلا دے،
لیکن ہائے حسین کا علی اصغر، حسین پانی مانگتے رہے۔ ہاں عزیزو، علی اصغر سیراب تو ہوئے لیکن پانی سے سیراب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، آئینہ آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ جیسے ہی حرملہ سامنے آیا آواز آئی، اقطع کلام الحسین۔ اے حرملہ، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ آپ نے غور کیا، دشمن جانتا ہے کہ علی اصغر حسین کی زبان ہے، اگر علی اصغر کو شہید نہ کیا حسین کی زبان چلتی رہے گی۔ ارے یہ بچہ نہ کچھ بول رہا ہے نہ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن زبان بے زبانی میں وہ پیغام دے گیا کہ جو دنیا نہ دے پائی۔ آزادارو، ایک مرتبہ حرملہ نے سوال کیا، اے عمر سعد، باپ کو نشانہ بناؤ یا بچے کو نشانہ بناؤ؟ مقتل کا جملہ ہے۔ آواز آئی، اے حرملہ، کیا بچے کی چمکتی ہوئی گردن کو نہیں دیکھ رہا؟ آزادارو، پروردگار آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک مرتبہ ایک تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ آسمان سے آواز آئی، اے حسین، ہم نے علی اصغر کے لیے ایک ماں کا انتظام کیا ہے، مجھے کربلا میں کہیں نہیں ملا۔ خدا نے حسین کو دلاسا دیا ہو، لیکن شہادت علی اکبر اصغر ایک ایسی شہادت ہے کہ پروردگار دلاسا دے رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو، حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، اب لے کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اعمال عاشورہ انجام دیے ہوں گے، اس میں دیکھا ہے کہ ہم جب اعمال کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس بات کی یاد ہے؟ ارے یہ حسین کی یاد ہے، جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے، قدم آگے بڑھاتے ہیں، قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ حسین خیمے پہ پہنچے، آواز دی، رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ، لیکن حسین سے پہلے ایک بچی در خیمہ پہ آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ حسین جھکے، ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے نعرہ لگایا، ماں نے آواز دی، اے بیٹا امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے بھی کربلا میں ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على